میرا بھائی جو ہے نہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی والدین کا نافرمان ہو۔ ایسے لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جنت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور والدین کی بد دعا جو ہے اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امتی کے لیے دعا کرے۔ تو والدین کی بد دعا لگ جائے تو بندہ پھر بچ نہیں سکتا۔ داڑھی تو وقار ہے بندے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں پہلی دفعہ سفید بال آئے تو آپ نے پہلے نہیں دیکھے تھے نا، دیکھ کے حیران ہوئی یہ کیسے سفید ہو گئے۔ تو پوچھے یا اللہ یہ تو کالے تھے، کہ آپ نے فرمایا یہ تو وقار ہے انسان کا۔ فرمایا اللہم زدنی وقارا، پھر میرے وقار کو اور بھی بڑھا دے۔ اور یہ مقام ابراہیم کے اندر سے لگایا تو طواف ہی نہیں ہوگا، یہ کوئی نیا مولوی پیدا ہوا ہے۔ اب کیا کریں جب جاہل مفتی بن جائے؟ ایک تو مفتی ہوتے ہیں نا جی علماء فتوے والے، ایک مفتی ہوتے ہیں مفت والے، مفت سے مسئلے بتانے شروع کر دیے۔ مقام ابراہیم کے اندر سے اگر چکر لگاؤ تو زیادہ ثواب ہے شریف آدمی، وہ تو کعبے کے زیادہ قریب ہوگا۔ سلمان فارسی واقعی میں انتقال کے وقت 350، بہرحال کی روایت میں یہ آتا ہے، بعض روایات میں کہ آپ کی عمر 250 سال تھی، بعد میں اس سے زیادہ بھی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، پہلے لوگوں کی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال نہیں تھی، تو یہ تو عمر ہوتی ہے کسی کی بڑی کسی کی چھوٹی۔ اور حضرت سلمان فارسی جو ہیں واقعی ان کی بڑی عمر تھی، انہوں نے بڑے بڑے راہبوں کو دیکھا۔ آخری راہب جب ان کو ملا نا جی تو اس نے کہا کہ سلمان اب دنیا میں کوئی عیسائیت کا علم بردار نہیں بچا جو صحیح معنی میں عیسیٰ کے دین پہ قائم ہو، سب بھٹک گئے۔ اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ، اس کے ہاتھ پہ اسلام نے آیا۔ پھر اس نے نشانیاں بھی بتائیں، بڑا لمبا قصہ ہے۔ میں نے دوسری شادی کی، اس کو اسلام نصیب ہوا، پہلی بیوی لڑتی تھی، اب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گئی ہے، اچھی بات ہے۔ ویسے دو بیویاں ہوں نا اگر لڑیں تو عرب کہتے ہیں کہ علاج یہ ہے کہ تیسری شادی کر لو، وہ دونوں پہ لڑنا چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ ہے نا جب پہلی بیوی پہ ایک اور عورت آتی ہے وہ کہتی ہے اچھا میرے اوپر یہ سوکن لے کے آیا ہے، میرے اوپر اس عورت کو یعنی زیادت۔ جب تیسری آ جائے گا کہتی ہے اچھا اس کی تو عادت ہی ہے، ایسے کرتا رہتا ہے، پھر جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف کے پہلے چکر میں آدمی حتیم کے اندر چلا جائے، دعائیں کریں، بعد میں نکل کے طواف ہوا ہی نہیں، طواف کو اس نے توڑ دیا حتیم میں جا کر، دوبارہ طواف کریں۔ کہ ہر آدمی اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو سمجھائے، ہدایت کرے کہ باہر باہر طواف کرو، مردوں کے اندر نہ جاؤ۔ اگر غیر مرد کو ہاتھ لگاؤ گی تو طواف تو بیکار ہو گیا۔ عمرے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی احرام باندھے، لبیک پڑھتا ہوا حرم میں آئے، سب سے پہلے طواف کرے، طواف کے 7 چکروں میں کندھا نکالے، طواف حجر اسود سے شروع کرے، حجر اسود پہ چکر ختم کرے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، پھر ملتزم پہ آ کے دعا مانگے، پھر زمزم پیے، اس کے بعد صفا کے لیے چلا جائے، صفا مروہ دوڑے، پھر سر پہ اس طرح پھروا کے احرام کھول دے۔ ایک طواف جو ہے اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کوئی غلام خرید کر کے آزاد کرے۔ اب غلام آزاد کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دیتے، تو اتنا اب غلام لاکھوں میں کون خریدے گا؟ بلکہ ایک روایت میں ہے غلام بھی ولد اسماعیل سے ہو، ولد اسماعیل میں پہلے غلام ہی نہیں ہوگا، اگر ہو تو کتنے کا ملے گا؟ کروڑوں میں بھی نہیں ملے گا۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نیت استخارے سے پڑھ لیں، اس کے بعد وہ جو دعائے مبارک ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، تمہیں یاد نہیں ہو سکی لکھی ہوئی ہوتی ہے، لے کے پڑھتے رہے، 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے۔ کہ اگر صبح کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف،
پھر اس کے بعد 100 دفعہ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 100 دفعہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اگر یہ 7 دن کرتی رہے تو بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، دواؤں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ 40 نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے، لیکن نہ پڑھ سکے تو زیارت ہو جاتی ہے، لیکن 40 نمازیں پڑھے تو الحمدللہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، اور 40 نمازیں پڑھنے سے اللہ پاک اس کو نمازی بھی بنا دیتے ہیں۔ عورت جب احرام میں ہے، جب نماز کے لیے وضو کرے گی تو بالکل وہ کپڑا کھول کے مسح کرے گی، کپڑے کے اوپر مسح اگر کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہ وضو ہوگا، کوئی پٹی تو نہیں باندھی ہوئی، اس کا زخم ہے۔ چند دوست پکنک کے لیے گئے، تاش کھیلتے رہے، تاش کھیلنا بھی حرام ہے، لیکن جوا ہو تو پھر تو گناہ کبیرہ ہے۔ کون کون سے کھیل کھیل سکتے ہیں؟ تیر اندازی کر سکتے ہیں، گھوڑ دوڑ کر سکتے ہیں، تیرنا کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں آپ کا سطر کھلا ہوا نہ ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك۔ اللهم احشرنا في زمرة المساكين، اللهم احشرنا في زمرة المساكين۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون إليك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔